آج کا ہمارا ناول ہے لگن لگی تم سے، جس کے رائٹر ہیں نادیہ جہانگیر۔ وہ آفس سے لوٹی تو سمیرا کو بے چینی سے گیٹ کے گرد چکر لگاتے پایا۔ مارو، وہ اسے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی اور جھپٹنے کے سے انداز میں اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی دوسری جانب لے گئی۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ آیا ہے۔ اسے کھینچتے ہوئے سمیرا کا سانس پھول گیا۔ کون وہ؟ اویس عالم شاہ۔ اب کی بیر سمیرا کو کھینچنے کی ضرورت نہ پڑی، وہ خود ہی تیزی سے دوسری جانب بڑھنے لگی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ ابھی وہ شک کی بنا پہ آیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ڈرائنگ روم میں۔ کوئی ہے اس کے پاس؟ بھائی اور پاپا ہیں۔ وہ گھر کے پچھلے حصے سے آخری کمرے کا دروازہ کھول کر اندر بڑھ گئی۔ اکیلا ہے وہ؟ نہیں، 2 آدمی ہیں اس کے ساتھ۔ سمیرا نے مڑ کر دروازے کی چٹکنی چڑھائی۔ اسے تمہارے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ وہ چادر اتارتے ہوئے پھر سے پوچھنے لگی۔ یہ تو میں نہیں جانتی۔ اسی پل باہر سے سمیرا کی ماں کی آواز آئی۔ سمیرا نے پھر سے دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں سرد سے اندر داخل ہوئی۔ معروف آ گئی؟ انہوں نے معروف کو دیکھ لیا تھا، پھر بھی سوال کیا۔ معروف دیکھ سکتی تھی کہ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ دونوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ تم دونوں پچھلے دروازے سے پارک میں نکل جاؤ۔ سمیرا کی ماں نے بہت تیزی سے انہیں باہر نکالا تھا۔ شاہ صاحب، جس طرح آپ کو اپنی عزت عزیز ہے، اسی طرح ہمیں بھی ہے۔ بہتر ہوگا آئندہ آنے سے پہلے اجازت لے لیجیے گا۔ عمران کے تیز لہجے پہ اویس عالم شاہ کے ہونٹوں پر بہت خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ آپ کا، اب شاید ہمیں اجازت لے لینی چاہیے۔ وہ ان سب پر ایک گہری نظر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے اسلحے سے لیس آدمی بھی بڑے تھے۔ اور ہاں زبیر صاحب، اگر وہ یہاں آئے تو مجھے اطلاع دے دیجیے گا، ویسے بھی وہ ہماری عزت ہے۔ اس کے سخت لہجے اور مضبوط انداز نے ان سب کے دلوں کو ایک پل کے لیے مٹھی میں لیا تھا۔ وہ تینوں تیز تیز چلتے سیدھے جا کر جیپ میں بیٹھے اور پھر جیپ وہاں سے بھگا لے گئے۔ بڑی محنت سے میں نے یہ گھر بنایا ہے۔ سمیرا کے باپ کا لہجہ بہت ٹوٹا پھوٹا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ معروف بیٹا، وہ شخص بہت چالاک ہے، باتوں میں الجھا کر ایسے ایسے سوال بھی پوچھ جاتا ہے کہ بندہ نہ سمجھی کے عالم میں وہ جواب دے بیٹھتا ہے۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے زبیر علی نے اویس عالم شاہ پر تبصرہ کیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہمیں بھی اس نے اپنی باتوں میں بہت الجھایا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جب میں کمزور پڑنے لگتا عمران بول پڑتا، اور جب عمران اس کی باتوں میں آتا مجھے بولنے کا حوصلہ مل جاتا۔ لیکن بیٹی، پھر بھی اس کا تفتیشی انداز بہت سخت تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے تمہارے لیے خطرے کی بو محسوس ہوئی بیٹا۔ زبیر علی کے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ اس کے حلق میں نوالا پھنس کر رہ گیا۔ کھانستے ہوئے آنکھوں سے پانی ٹپک پڑا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سمیرا نے جلدی سے اس کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ ابھی اس کی کھانسی مکمل طور پر رکی نہ تھی کہ مالی بابا تیزی سے اندر آیا تھا اور کچھ ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ پیچھے ہی گاڑی کا ہارن اپنی پاٹدار آواز میں بجا تھا۔ مالی بابا اتنی ہی تیزی سے باہر واپس بھاگا۔ یہ ہارن دن والا ہے۔ عمران نے فوراً اپنی کرسی چھوڑی تھی۔ بیٹا تم کچن میں چلو، زبیر صاحب نے اسے کہا تو وہ دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کرتی تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ عمران باہر نکلتا اویس عالم شاہ دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ وہ چاروں گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگے۔ دن کو میرا ریوالور یہیں رہ گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس رک کر اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اچھا آئیں، ڈرائنگ روم میں ہی ہوگا۔ عمران لبوں پہ زبان پھیرتا فوراً سے پیشتر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ جب وہ دونوں وہاں سے لوٹے تو اویس عالم شاہ کے ہاتھوں میں چمکتا سیاہ ریوالور کسی سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ ویسے زبیر صاحب، اگر میں یہ ریوالور لینے نہ آتا اور میری جگہ اگر یہاں پولیس آ جاتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ زبیر علی کچھ بولے نہ عمران احمد اور نہ ہی سمیرا اور اس کی ماں، البتہ ان جھاروں پر جو کپ کپی تاری ہوئی تھی۔ اس نے اویس عالم شاہ کو سمجھا دیا۔ ڈونٹ وری، میں نے صرف مثال دی ہے، عجب انداز میں کہتا وہ عمران اور زبیر صاحب سے مصافحہ کرنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پہ اس وقت جو مسکراہٹ چڑھی تھی وہ ان چاروں نہیں بلکہ پانچوں کے اندر نیزے کی طرح چبھی تھی۔ اویس عالم شاہ بھوکے بھیڑیے کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس کی تمام دوستوں اور سہیلیوں کے گھر دن میں ایک چکر ضرور لگا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کی نظروں میں کافی مشکوک ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنے سائے سے بھی چھپنے لگی تھی، اور جو شخص اسے چھپنے پہ مجبور کر رہا تھا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا چچا زاد تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کا منگیتر بھی تھا، منگیتر بھی وہ جسے وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ پچھلے 19 سالوں سے اپنے ننہال میں رہ رہی تھی اور اس وقت اس کی عمر کوئی 20-21 سال تھی۔
اس کی ماں کو طلاق ہو گئی تو وہ اسے لے کر اپنی ماں کے گھر واپس لوٹ آئے۔ تب وہ فقط 1 سال کی تھی اور ٹھیک 1 سال بعد اس کی ماں اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ اس کی خالہ کوئی نہ تھی، فقط ایک ماموں تھا جسے خاندانی دشمنی کی بنا پر اس کے باپ نے قتل کرا دیا تھا۔ تب اس کی ماں کو طلاق نہ ہوئی تھی۔ اس کے ماموں کے قتل کے 15 روز بعد اس کے باپ نے طلاق دی تھی۔ جب اس کی ماں اس کو لے کر اپنے والدین کے چوکھٹ پہ آ رہی تھی تب اس ننھی گڑیا کے ایک ہاتھ کی تیسری انگلی پر سونے کی ایک انگوٹھی تھی جسے انہوں نے اپنے سسر کے پیروں میں پھینک دیا تھا۔ اپنے خیال میں وہ اسی وقت اس پرانی حویلی سے ہر رشتہ توڑ آئی تھی، لیکن اتنے عرصے بعد اس حویلی کے نہ جانے کتنے افراد کو ان کی یاد آ گئی تھی کہ ان کا ایک سپوت منہ اٹھائے ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا اور پچھلے 8 ماہ سے ان کے گھر کو اپنے قبضے میں بھی لے چکا تھا۔ وہ نانی اماں کے ساتھ اکیلے رہتی تھی اور اس کی نانی اماں بالکل اسی کی طرح بزدل ڈرپوک قسم کی عورت تھی۔ اس کے علاوہ لاکھوں بیماریوں کا مجموعہ بھی تھی۔ وہ ان کے گھر کیسے اور کس طرح پہنچا یہ بات وہ دونوں نہ جانتی تھی، لیکن وہ جس مقصد کے لیے ان تک پہنچا تھا وہ بات قابل تشویش تھی۔ وہ بے حد روشن دن تھا، شدید سردی میں دھوپ نکل کر چاروں سو پھیل رہی تھی۔ چرند پرند بھی گھونسلوں سے نکل کر ٹہنیوں پر بیٹھے دھوپ کو انجوائے کرنے میں مصروف تھے۔ وہ نانو کی چارپائی دھوپ میں ڈال کر خود آفس چلی گئی تھی اور جب واپس لوٹی تو یہ دیکھ کر ہک دک رہ گئی کہ نانو کی چارپائی برآمدے میں تھی۔ حیرت کی یہ بات نہیں کیونکہ نانو چھوٹے موٹے کام خود کر لیتی تھی، بلکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ نانو کی چارپائی کے سامنے بچھی کرسی پہ کوئی سیاہ کپڑوں میں ملبوس شخص بیٹھا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے انگلیوں میں سگریٹ دبائے وقتاً فوقتاً کش لگائے جا رہا تھا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اسے حیرت نے گھیرا کہ اس شخص کو اس نے پہلے کبھی اپنے گھر میں نہ دیکھا تھا اور نہ نانو نے کبھی کسی ایسے بندے کا ذکر کیا تھا۔ ابھی اس کی حیرت ختم نہ ہوئی کہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دائیں طرف لگے درختوں کے درمیان بڑی بڑی مونچھوں والے 2 شخص کھڑے تھے، اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے بازوؤں پر سیاہ چمکتی ہوئی کلاشوں دیکھ کر وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ کیا کوئی چور ڈاکو؟ لیکن ہمارے گھر میں کیا ہے سوائے نانو کی دوائیوں کے خالی شیشوں کے؟ چور ڈاکوؤں کے بارے میں سوچ کر وہ ڈری ضرور تھی، لیکن پھر اپنے گھر میں موجود قیمتی مال کے بارے میں سوچ کر اسے اطمینان ہو گیا کہ بیچارے یہاں سے لے کر کیا جائیں گے۔ گیٹ کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر بھی اس شخص نے ادھر موڑ کر نہیں دیکھا تھا، بس اطمینان سے بیٹھا کش پہ کش لگاتا گیا۔ نہ جانے کون اور کیسے لوگ ہیں۔ گیٹ کے پاس رک کر ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ آگے بڑھ کر جائے یا باہر نکل کر شور مچا دے۔ چونکہ اس وقت نانو اکیلی اس شخص کے پاس بیٹھی تھی، اس لیے وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی اور نہ ہی لے سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی برآمدے تک پہنچی۔ السلام علیکم۔ اس نے اس شخص کو کن اکھیوں سے دیکھا ضرور تھا، لیکن سلام نانو ہی کو کیا تھا۔ اس کے سلام پہ جہاں اس شخص نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہیں نانو کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ نانو کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ تم کیا لینے آئی ہو؟ چینی نہیں ہے ہمارے گھر، جاؤ چلی جاؤ۔ نانو یہ کیا اور کیوں کہہ رہی تھی وہ کچھ سمجھ نہیں سکی۔ حیرت سے نانو کو تکے گئی اور وہ شخص اسے تم جا کیوں نہیں رہی؟ جاؤ چلی جاؤ نا، بار بار ادھر مت آیا کرو۔ نانو ایک بار پھر ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا بات ہے نانو، آپ اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ نانو جو کہہ رہی تھی اسے خاک سمجھ نہ آیا۔ اپنا بیگ نانو کے سرہانے رکھ کر وہ پریشانی سے نانو پہ جھک گئی۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں، ابھی ادھر مت آنا۔ نانو نے تقریباً اسے دھکا دے دیا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی، سمجھ تو اسے کچھ بھی نہ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ پیچھے مڑ گئی۔ اسے پیچھے مڑتا دیکھ کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ معروف، اس کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے لگی۔ نہیں ہے یہ معروف، یہ تو سمینہ ہے، پڑوسیوں کی لڑکی، چینی لینے آئی ہے، تو تم غلط سمجھے ہو۔ نانو برق رفتار سے ان دونوں کے درمیان آئی تھی، پھر اسے بازوؤں سے جکڑ کر برآمدے سے نیچے لے کر آئی۔ معروف، اس شخص نے اسے ایک بار پھر پکارا۔ وہ روکنا چاہتی تھی لیکن نانو نے اسے رکنے نہ دیا۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس اجنبی کو اس کا نام کیسے معلوم ہے اور اسے اس سے کیا کام ہے، لیکن نانو اسے چھوڑتی یا کچھ بولنے کا موقع دیتی تو وہ کچھ پوچھتی نہ۔ نانو اسے گھسیٹتے ہوئے لکڑی کے گیٹ تک لے آئی۔ اس سے پہلے کہ نانو کا گیٹ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھتا وہ شخص پھر پکارا، رک جائیں ورنہ یہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ پہلے کون سا نانو سن رہی تھی جو اب بھی سن لیتی۔ تیزی سے گیٹ کھولنے لگی۔ جب وہ دونوں مونچھوں والے ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے، دونوں ڈر کر ایک ایک قدم پیچھے ہٹی۔
ہٹو آگے سے، اس نے اپنے گھر جانا ہے، اسے گھر جانے دو، بے ربط بولتے ہوئے نانو نے اپنے خوف کو پیچھے دھکیل کر پھر سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن وہ دونوں سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے رہے، یہاں تک کہ نانو انہیں دھکے دینے لگی۔ اب واپس اس جگہ پر آ جائیں۔ وہی حاکمانہ لہجہ اس کی سماعتوں سے پھر ٹکرایا، لیکن اب کی بار اس نے مڑ کر اس شخص کو نہیں دیکھا۔ اس کا خوف سے دھڑکتا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ پیچھے نہیں مڑی تھی، لیکن ان دونوں میں سے ایک شخص نے اسے کلائی سے تھام لیا اور آگے کھینچنے لگا۔ اس نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ رک جاؤ! وہ شخص اب کی بار غصے سے چلایا۔ کھینچنے والا شخص ایک دم سے رک گیا اور پھر اس شخص کی شعلہ بار نظریں محسوس کر کے اس کی کلائی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، لیکن ہٹانے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ شخص لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے پاس پہنچا ہے اور آتے ہی اس نے الٹا ہاتھ اس شخص کے چہرے پہ دے مارا۔ معروف کی چیخ نکل گئی۔ نانو نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم نے اسے ہاتھ لگایا؟ تمہاری یہ جرات ذلیل کمینے! اس شخص نے صرف ایک ہاتھ پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اگلے ہی پل اس شخص نے اسے دھنک کے رکھ دیا تھا۔ وہ نیچے تڑپتا روتا، مار کھاتا، ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن وہ جنونی شخص اس کی ایک بات بھی نہ سن رہا تھا، بس پاگل بنا اسے مارتا جا رہا تھا۔ اس شخص کا ماتھا دیوار سے لگا کر اور پھر اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ معروف نے نانو کے ساتھ لگ کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور نانو وحشت سے آنکھیں پھیلائی اسے آپس سے باہر ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ گیٹ کے سامنے کھڑا شخص بہت خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس شخص کا خون بہنے لگا تو آگے بڑھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے۔ اس شخص کی التجا پر اس نے آخری ٹھوکر گرے ہوئے شخص کو لگائی اور دانت کچکچاتے پیچھے ہٹ گیا، اور جب اس شخص کی ان دونوں پر نظر پڑی تو دونوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کر کانپتے پایا۔ ڈونٹ وری، آپ اطمینان سے میری بات سن لیں۔ اب کی بار جب وہ بولا تو اس کا کچھ دیر پہلے والا غصہ اس کے لہجے سے غائب تھا۔ معروف نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کچھ اور کہے بغیر ان کے آگے چلتا وہیں برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔ معروف نے اسے خائف نظروں سے دیکھا۔ اسے اس پل حیرت ہوئی جب نانو اسے ساتھ لیے اس شخص کی تقلید میں چلنے لگی۔ میں اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو کہنا تھا وہ آپ کو کہہ چکا ہوں۔ اب آپ اپنی نواسی کو کیسے اور کس طرح بتاتی ہیں یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے، اور میں چاہوں گا آپ ابھی اور اسی وقت اسے سب بتا دیجیے۔ نانو یہ شخص، اس نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا۔ نانو کے بجائے وہ بول پڑا، میں سید اسماعیل شاہ کا پوتا، ابراہیم شاہ کا بھتیجا، احمد علی شاہ کا بیٹا، مارخ شاہ کا چچا زاد اور منگیتر اویس عالم شاہ ہوں۔ بہت ٹھہر کر اس نے اپنا تعارف کرایا تھا۔ وہ جھٹکے سے نانو کی گرفت سے نکلی۔ وہ اسے لینے آیا تھا، اس پرانی حویلی میں لے جانے کے لیے جو اس کی ماں 19 سال قبل چھوڑ آئی تھی۔ وہاں کے ہر فرد اور ہر چیز سے ہر رشتہ ناتا توڑ کر یہاں آن بسی تھی۔ وہاں دوبارہ نہ جانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک بے جان کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا، اور اب اتنے عرصے بعد وہ شخص اس کا سرپرست بن کر اسے پھر سے اس گھر میں لے جانے کے لیے آیا تھا، جس گھر کو اس نے کبھی نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، جس گھر سے دونوں ماں بیٹی کو دھتکارا گیا تھا، نکالا گیا تھا۔ اب 19 سال بعد وہ ان سے رشتہ جوڑنے آیا تھا، عاجزی سے نہیں، کروفٹ سے سر اٹھا کے، گردن اکڑا کر وہ حکم دے کر چلا گیا تھا، اور پھر دوبارہ آنے کا کہہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بھی آیا تھا، اور پھر کئی بار آیا تھا، لیکن معروف نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ جب بھی آتا صرف یہی پوچھتا، کب چل رہی ہو؟ وہ تو ڈر سہم کر نانو کے پیچھے ہو جاتی، البتہ نانو اپنی نحیف کمزور آواز میں مسلسل اسے انکار کیے جاتی۔ میری کمزور اور بوڑھی ہڈیوں میں ایسے ظالم لوگوں کا مقابلہ کرنے کا دم خم نہیں ہے رخ بیٹی۔ تم بہادر بنو، اس معاشرے کا مقابلہ کرو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم ڈرو گی تو یہ لوگ تمہیں اور ڈرائیں گے، اگر ان سے ذرا سا بھی دبو گی تو یہ تمہیں اور دبائیں گے۔ معروف، میں کب تک تمہاری ڈھال بنی رہوں گی؟ تمہیں بہادر بننا ہوگا، ایسے درندوں کا مقابلہ کرنا ہوگا میری جان۔ رات جب وہ نانو کے پاس آ کر سوتی تو سونے سے پہلے وہ اسے ہزاروں نصیحتیں کرتی۔ وہ بہادر نہیں تھی، بہادر بننا چاہتی تھی، اپنی ماں کی طرح حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی، لیکن کیسے مقابلہ کرتی، یا کیسے کر سکتی تھی؟ بھلا کیسے اویس عالم شاہ جیسے سخت جاگیرداروں کا مقابلہ کر سکتی؟ اس میں اتنا حوصلہ کہاں تھا؟ کہاں سے وہ اتنی بہادری اور ہمت لے کر آتی کہ ان ظالم حاکموں جابر جاگیرداروں سے لڑ سکتی؟ وہ ایک کمزور، بزدل اور ڈری سہمی سی لڑکی تھی۔ اپنی اسی ازلی بزدلی کی بنا پر وہ نانو کو لے کر کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی، لیکن وہاں سے بھی
ओवैस आलम शाह ने उन्हें ढूंढ निकाला था। यूं ही छुपते छुपाते नानू की हालत गैर होने लगी थी। उनकी बीमारी मजीद बढ़ने लगी थी और उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी। ओवैस आलम शाह से यूं भागते भागते वो अपनी जॉब को भी खैराबाद कह चुकी थी। वो ऑफिस तक पहुंच चुका था। नानू की बीमारी तवील से तवील तर होते देखकर उसने एक और किराए का मकान लिया और फिर नई जॉब की तलाश में निकल खड़ी हुई। 1 महीने की ख्वारी के बाद उसे जॉब मिल गई थी, लेकिन वो जॉब भी छूट गई। जिस दिन ओवैस आलम उसके पीछे पीछे ऑफिस गया था और उसे वहाँ से घसीटते हुए अपनी जीप में ले आया था। कितनी बार बोला है तुम्हें कि तुम जॉब छोड़ दो? हमारे ख़ानदान की औरतें गैर मर्दों के साथ काम नहीं करती, फिर भी तुमने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया। क्यों मेरी बात नहीं मान रही तुम? उसे फ्रंट सीट पे पटकते हुए वो गुस्से से दहाड़ा था। क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मैं जो मर्जी करूं। तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? उसके इस तरह रुआब जमाने पर उसकी अना ने भी सर उठाया था। उसे भी गुस्सा आया था। बताऊं तुम्हें? उसने गुस्से से पूछा था। वह हाथों में चेहरा छुपा के रोने लगी तो गुस्सा कंट्रोल करने लगा। उसने हाथ वापस गिरा लिया था, लेकिन उसका रोना कम न हुआ। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर ली तो रोते रोते वो उसे देखने लगी। कहाँ जा रहे हो तुम? गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। रोते रोते उसकी छठी हिस्स ने खतरे का सिग्नल दिया तो वो चिल्ला उठी थी, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। उसने उसी तरह गाड़ी स्टार्ट रखी। मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी अगर तुमने अब भी गाड़ी न रोकी, वो सुर्ख आंखों से उसे देखती धमकी आमेज लहजे में बोली। उसने उसकी धमकी की परवाह किए बगैर झटके से उसे खींचकर अपने करीब किया। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। उसने झटके से गाड़ी रोक दी। वो उससे कलाई छुड़ाती दोबारा से उसे देखे बगैर गाड़ी से निकल गई और दौड़ते हुए न जाने किन रास्तों में गुम हो गई। शाह साहब, उसके मुलाजिमों ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके हाथ उठाने पे उन्होंने सर झुका लिया। उस वाक़े को अभी बमुश्किल 7 दिन गुजरे थे जब उसकी नानू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो उन्हें टैक्सी में लेकर हॉस्पिटल पहुंची थी। नानू को फ़ौरन आईसीयू में ले जाया गया था। वो कॉरिडोर में खड़ी बहुत परेशानी के आलम में अपने बैग से पैसे निकाल कर गिन रही थी जब उसके हाथ पे किसी ने आकर हौले से हाथ रख दिया। उसने पहले हाथ को और फिर हाथ रखने वाले को देखा तो अंदर तक काँप कर रह गई। क्या अब हॉस्पिटल में जॉब कर ली है? हौले से उसका हाथ दबाकर उसने पूछा। उसने तेज़ी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। जवाब नहीं दिया तुमने? रऊनत आमेज लहजे में कहता वो उसे घूरने लगा। उसी पल सामने वाला दरवाज़ा खुला था। वो दौड़कर डॉक्टर के पास पहुंची। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मरीज़ा की हालत बहुत नाजुक है, डॉक्टर कहते हुए आगे बढ़ गया था। वो वहीं लब काटती रह गई। अंदर कौन है? वही खशूनत भरा लहजा। पहले तो वो परेशान थी, लेकिन अब उस हाकिम शख्स को सामने पाकर उसका रोने को जी चाह रहा था। यह शख्स उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा किए जा रहा था। कहीं तुम्हारी नानो तो बीमार नहीं? उसने अंदाज़ा लगाया और वो रो पड़ी। उसके रोने से वो बहुत कुछ समझ गया, इसीलिए जब वो बोला तो उसके लहजे में वो सख्ती ढूंढने से ना मिली। घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ उन्हें। वो बहुत नरमी से बोला था। वो और शिद्दत से रोने लगा। वो उसे अकेला रोता छोड़कर आगे बढ़ गया। वो रोते रोते खुले दरवाजे की तरफ देखने लगी, लेकिन उस पल उसकी आंखें फट गई जब 2 शख्स स्ट्रेचर घसीटते हुए उसके पास ले आए। वी आर सॉरी, हम इन्हें बचा न सके। अभी वो कुछ समझी भी न थी जब उसके सर पर धमाका हुआ और जब उसने उठकर उनके चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो उसकी चीखों ने पूरे हॉस्पिटल को हिला कर रख दिया। उस वक्त उसे संभालने वाला सिर्फ ओवैस आलम शाह ही था। न जाने वो उसे कैसे संभाल पाया था और न जाने कैसे वो उसे और नानू की डेड बॉडी को घर लाया था, कैसे तदफीन के सारे इंतजामात किए। वो रोती रही और वो अपना काम करता रहा। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, तुमने ही उन्हें मारा है, तुम्हारे खौफ से ही वो मरी है। अल्लाह का वास्ता है अब मुझे छोड़ दो, तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं भी नानू के साथ चली जाऊँगी। वो नानू के सिरहाने बैठी हुई थी। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो वो चिल्ला उठी। वो लब भींचे खड़ा रहा। जब वो चिल्लाते चिल्लाते थक गई तो वो उसका कंधा थपकता वहाँ से हट गया। सुबह मेरे साथ चली चलना, अपना ज़रूरी सामान पैक कर लो। अगली रात वो उसके कमरे में आकर कह रहा था। वो सूजी आंखों के साथ उसे देखने लगी। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, तो उठा कर ले जाऊंगा। अब लिहाज नहीं करूंगा तुम्हारा, सुना तुमने? पल ही पल में वो अपने पिछले दहशतनाक लहजे में उतर आया था। उसे खुशमगी आंखों से घूरते हुए दरवाज़ा पटक कर बाहर निकल गया। पीछे वो रोई नहीं थी, बल्कि अपनी चीज़ें समेटने लगी थी और फिर रात के 2 बजे वो आहिस्तगी से अपने कमरे से बाहर निकली थी।
اس کے ملازمین کو برآمدے میں سوتا پا کر وہ اپنے کمرے کے پچھلے دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی، اور اب وہ اپنی بچپن کی سہیلی سمیرہ زبیر کے گھر تھی، اور نہ جانے کیسے وہ اس گھر تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس کی سمیرہ کے گھر میں طویل رہائش لوگوں کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اب جب بھی کوئی اس گھر میں آتا، عجیب اور تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھتا۔ اگر آنے والے 2 افراد ہوتے تو ان کی سرگوشیوں سے بہت کچھ سمجھا دیتی۔ معروف بیٹا، تم لوگوں کے سامنے نہ آیا کرو، لوگ تمہارے بارے میں بہت مشکوک ہیں۔ ویسے بھی لوگوں کی زبانوں کو پکڑا نہیں جا سکتا، وہ خود ہی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ جس دن سے اویس عالم شاہ انہیں دبے لفظوں میں پولیس اور پستول کی دھمکی دے کر گیا تھا، اس دن سے سارے گھر والے بہت سہمے تھے۔ لوگوں کی چہم گوئیاں بڑھتے دیکھ کر سمیرہ کی ماں نے اسے دبے لفظوں میں سمجھانا چاہا۔ وہ سمجھ بھی گئی۔ رات جب وہ کمرے میں آئی تو سمیرہ کو بہت پریشانی کے عالم میں ٹیلی فون کے پاس بیٹھے پایا۔ کیا بات ہے سمیرہ، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت پر واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ آواز میں اس سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے خامخواہ تکیہ درست کرنے لگی۔ کیا بات ہے سمیرہ، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اس کے انداز پہ وہ ٹھٹک گئی تھی، لیکن سمیرہ نے ابھی تکیہ درست کرنا نہ چھوڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں تم سے؟ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ سمیرہ ہونٹ کاٹنے لگی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ دیر قبل روتی رہی ہے۔ عثمان کا فون تھا، اس نے کچھ سمجھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ جواباً سمیرہ کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع ہو گیا۔ وہ جان گئی کہ اسی کا فون تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے نہیں، اس کی ممی نے۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی آواز کام گئی۔ پھر بھی کیا کہا انہوں نے؟ وہ کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ نہیں سمیرہ، مجھے ٹالو مت، سچ بتاؤ کیا کہا ہے انہوں نے؟ وہ اس کا محبت سے ہاتھ دبا کر بولی تو سمیرہ ایک دم سے اس کے کندھے سے لگ کر رو پڑی۔ وہ کہتے ہیں تم کب جاؤ گی یہاں سے؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور معروف کو محسوس ہوا جیسے ایک بار پھر کسی نے اس کے سر سے چادر کھینچ لی ہو۔ کہاں جاؤں گی میں یہاں سے؟ یہ پرائے لوگ کب تک مجھے برداشت کر سکتے ہیں؟ میں بھی تو کب سے اسے اپنا گھر سمجھے بیٹھی ہوں۔ یہ بھی نہ سوچا کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ان لوگوں کو۔ منہ سے چاہے نہ کہیں، دل میں تو مجھے برا سمجھ رہے ہوں گے، جانے کب سے میرے جانے کے منتظر ہوں گے۔ اور میں، انہوں نے کھڑے ہونے کی جگہ دی، میں بیٹھ گئی، انہوں نے بیٹھنے کا کہا اور میں لیٹ گئی۔ ان بیچاروں کی کسی بھی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر، نہ کوئی سگا رشتہ نہ کوئی ناتا، صرف ایک دوستی کی بنا پہ یہاں ڈیرا ڈال لیا ہے۔ کیا سوچتے ہوں گے انکل اور آنٹی؟ کروٹیں بدل کر اس کا جسم درد کرنے لگا تھا اور سوچے تھی کہ ختم نہ ہو رہی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتی جا رہی تھی۔ کروٹیں بدل کر تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اور وہ شخص جس نے مجھے یوں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا ہے، سگا ہوتا تو اپنے ہی خون کو یوں ٹھوکروں کے حوالے نہ کرتا۔ اس نے وحشت سے اپنے بالوں کو مٹھی میں بھر لیا۔ پورے 19 سال بعد میرا رشتہ دار بن کر چلا آیا ہے۔ شاید ان لوگوں میں انسانیت ہے ہی نہیں۔ میری ماں سے ہر رشتہ توڑنے کے بعد اب کون سا جواز رہتا ہے کہ یہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ شاید یہ اپنی گری ہوئی حرکتوں سے ابھی تک پیچھا نہیں چھڑا پائے۔ چھڑائے بھی کیسے؟ جنہیں صرف مرد بننا آتا ہو، اپنا شملہ اونچا کرنا آتا ہو، بھلا وہ کیسے اپنی غلطیوں، عادتوں اور گندی حرکتوں سے باز آ سکتے ہیں؟ اس نے نفرت سے سوچا۔ وہ اس رات سو نہ پائی، ساری رات یوں ہی سوچتی رہی۔ جب آنکھ لگی تو سمیرہ نے نماز کے لیے اٹھا دیا۔ تو تم نے یہاں سے بھی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سمیرہ اس وقت کھانے پینے کی اشیاء کی لسٹ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر آئی تو سمیرہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اذوات میں سر ہلایا۔ کہاں جاؤ گی تم؟ جہاں قسمت لے جائے بیٹی، ہم بھی مجبور اور بے بس لوگ ہیں، تمہاری زیادہ مدد کرنے سے قاصر ہیں، جس میں ہم شرمندہ بھی بہت ہیں۔ سمیرہ کی ماں اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ آنٹی پلیز، اس میں شرمندگی والی کون سی بات ہے؟ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ سگوں سے بڑھ کر کیا ہے۔ میں چاہوں بھی تو پوری زندگی سے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ نہ بیٹی، اسے احسان مت کہو، ہمارے خلوص اور محبت کو اس آنکھ سے مت دیکھو۔ ہم نے تمہارے لیے جو بھی کیا ہے تمہیں سمیرہ سمجھ کے کیا ہے۔ ابھی تمہیں یہاں سے جانے نہ دیتے جو اگر پولیس کا ڈر نہ ہوتا۔ بیٹی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ وہ بہت پریشان اور غمگین لگ رہی تھی۔ جی آنٹی، میں جانتی ہوں، اسی لیے تو یہاں سے جا رہی ہوں کہ وہ آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈال دے۔
اس نے افسردگی سے کہا۔ سمیرہ کی ماں نے اسے ساتھ لگایا۔ جب وہ ان سے علیحدہ ہوئی تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور جب وہ سمیرہ سے ملی تو سمیرہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے جانے تک زبیر صاحب بھی آ گئے تھے۔ وہ بھی اس کے جانے پر بہت افسردہ ہو گئے تھے۔ کہاں جائیں گی آپ؟ عمران کے لہجے سے بھی افسردگی ظاہر تھی۔ وہ ان سب کی محبت پہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے ان سب کو ہوٹل کا پتہ بتا دیا۔ فی الحال وہ 2-3 دن تک ہوٹل میں رہنا چاہتی تھی اور پھر وہ کسی دوسرے شہر میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اب وہ کسی بھی صورت میں سید اویس عالم شاہ کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ جتنا وہ اسے زج کر چکی تھی، یقیناً اب وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑتا۔ جب وہ جانے لگی تو سمیرہ کے باپ نے نہ جانے کتنے ہزار کے نوٹ اس کی ہتھیلی میں دبا دیے۔ وہ نہ کرتی رہ گئی، لیکن انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ اسے ہوٹل تک چھوڑنے عمران گیا تھا۔ جب بھی اور جس وقت بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے ہمیں یاد ضرور کیجیے گا۔ اس کو محفوظ کمرے تک چھوڑتے ہوئے وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئی۔ اس پل اسے اپنے سگے بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ ہوٹل میں اس کے 2 دن بہت مطمئن اور خیریت سے گزرے تھے، لیکن تیسرے دن کو شام کے وقت جب بہت زور سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہ خوف کے عالم میں بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر دروازے پہ زور سے ہاتھ مارا گیا تھا تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے من کے ہوتے قدم دروازے کی سمت بڑھا دیے۔ نہ جانے کتنی صورتیں اور آیات پڑھ کر اس نے ہولے سے لاک کھول دیا۔ پھر جب ڈرتے ڈرتے دروازہ کھلا اور باہر فکر مند چہرہ لیے عمران کو کھڑے پایا تو بے اختیار اس نے گہرا سانس لیا اور دروازے کے پٹ سے لگ کر آنکھیں بند کر لی۔ آپ نے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ عمران کی آواز سے غیر معمولی محسوس ہوئی، اسی لیے وہ اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں واش روم میں تھی۔ پھر دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ عمران کے چہرے سے ہی اس کی پریشانی بھاگ گئی تھی۔ معروف اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے؟ اس کا پھر سے دل دھڑک اٹھا۔ اس نے سمیرہ کو اٹھوا لیا ہے۔ کیا؟ اس کے سر پر آسمان آن گرا تھا۔ اور 1 گھنٹے کے اندر تمہیں طلب کیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر 1 گھنٹے سے اوپر 1 منٹ بھی ہو گیا تو ہم سمیرہ کو واپس اس حالت میں کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ عمران کے ایک لفظ پہ اس کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے۔ وہ خوف و ہراس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا موت نے اسے آہستہ جکڑنا شروع کر دیا ہے۔ معروف، میری ماں مر جائے گی، عمران نے لب بھینچ کر کہا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ موت نے تو واقعی ایک نہ ایک دن آنا ہے، اور اس کا سامنا کر لینا ہی بہادری ہے۔ اسے بھاگ کر جایا بھی کہاں جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہی بات ہے۔ وہ یہی بات سوچ کر اس کی دہلیز پہ چلی آئی تھی۔ جب وہ اور عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، وہ سامنے والے صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، بائیں کان سے موبائل لگائے کسی سے بات کرتا، دائیں ہاتھ میں پکڑے سگریٹ سے کش لگا رہا تھا۔ سفید کاٹن کے کپڑوں میں اس کے چہرے کی رنگت بہت سرخ لگ رہی تھی۔ جس ہاتھ میں اس نے موبائل پکڑ رکھا تھا، اس کی آستین شاید انجانے میں اس نے اوپر چڑھا دی تھی۔ السلام علیکم، عمران نے بہت تیش کے عالم میں اسے سلام کیا تھا۔ اس نے فوراً موبائل سے رابطہ منقطع کیا اور سلام کا جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے عمران کے پیچھے کھڑا دیکھا تو عمران سے مصافحہ کرنے کے بجائے اس سے معانقہ کرنے لگا۔ اس کے انداز پہ عمران بھی حیران رہ گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے جو عظیم احسان مجھ پہ کیا ہے وہ میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس پہ ایک نظر ڈال کر جذبہ خلوص سے عمران سے کہہ گیا، سمیرہ کہاں ہے؟ وہ اس کی ایسی اوچھی اور جھوٹی باتیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر سکی تھی، اسی لیے تڑک کر اسے پوچھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ جلدی بھی کیا ہے عمران، آپ بیٹھے نا۔ شیرداد ایک ہی بار 3 افراد سے مخاطب ہوا تھا۔ عمران کی مجبوری یہ تھی کہ سامنے کھڑے شخص کی تحویل میں اس کی بہن تھی اور وہ اسے کسی طرح الجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے ایک جانب پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ البتہ اس نے بیٹھنے کی زحمت نہ کی اور جسے آواز دی گئی تھی وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ جی شاہ جی، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، اس نے پلٹ کے اسے حکم دیا۔ نہیں شاہ صاحب، مجھے صرف میری بہن۔ آگے وہ بات مکمل نہ کر سکا کیونکہ اویس عالم نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ عمران صاحب، ہم تو دشمنوں کے بھی یار ہیں، آپ تو پھر اپنے ہیں۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر وہ گویا ہوا تھا۔ وہ اس کی نظر پہ کھول کر رہ گئی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، پہلے ان کے حوالے سمیرہ کو کرو، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا چاہتی تھی، لیکن لہجہ کمزور ہونے کا اندیشہ تھا۔
اگر وہ اس پر نظریں اٹھا کر اوپر دیکھ لیتی تو اویس عالم شاہ کے لبوں پہ گہری ہوتی مسکان دیکھ کر شاید وہ گڑبڑا جاتی کہ وہ کچھ غلط بول گئی ہے، حالانکہ اس نے غلط کچھ نہ بولا تھا۔ کر دوں گا، ابھی تو یہ تمہاری طرف سے نکاح میں بطور گواہ پیش ہوں گے، کیونکہ فی الحال شیرداد اور مٹھل خان کے علاوہ یہیں دستیاب ہے۔ اسے بہت نرمی سے کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں جھانکا تھا۔ میں نے نکاح خواہ کو بلوایا ہے۔ کسی کو اس کی اطلاع کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے مڑ کر ان دونوں کو مشترکہ طور پر دیکھا۔ عمران اور اس نے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر عمران نے سر جھکا لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے پہ بیٹھ گئی کہ اسے لگ رہا تھا اب اس کی ٹانگیں مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہ بھی اس کے پاس وہیں آ بیٹھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھنا چاہتی تھی، لیکن اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ تھوڑا سا پیچھے کھسک جاتی۔ مبارک ہو شاہ صاحب۔ جیسے ہی نکاح ہوا اس کے دونوں ساتھیوں نے مبارک مبارک کا شور مچا دیا۔ وہ بہت ہنستے مسکراتے ہوئے سب سے گلے ملنے لگا۔ عمران نے بھی بہت تھکے ہوئے انداز میں اس کے گلے مل کر اسے مبارکباد دی، جبکہ وہ مبارک مبارک کا شور ابھرتے ہی دوپٹہ چہرے پہ رکھ کر رونے لگی تھی۔ مٹھل خان، فوراً مولوی صاحب کے گھر پورے سال کا راشن ڈلواؤ، ابھی اور اسی وقت۔ وہ حاکم تھا، کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے اپنے ماتحتوں کو کسی بھی کام کا حکم دے سکتا تھا۔ ابھی بھی اس نے مولوی صاحب کی گود میں نوٹوں کی گڈی رکھ کر اپنے خاص الخاص ساتھی کو حکم دیا تھا۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا، جبکہ مولوی صاحب کی آنکھیں اپنی گود میں پڑے نوٹوں کو دیکھ کر ادھر ادھر ہل ہی نہ سکی۔ پھر وہ فوراً نوٹ اٹھا کر ہانپتے کانپتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا مولوی صاحب، کھانا کھا کر جائیے گا؟ نہیں سید صاحب، میں چلتا ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو لمبی حیات دے، اب تا قیامت ہمارے سروں پر یوں ہی پرشفقت سایہ بن کر قائم رہے۔ اللہ آپ کو اور دے، دعائیں دیتے۔ مولوی صاحب کی آواز کانپ گئی تھی۔ انہوں نے جاتے سمے جھک کر سید اویس عالم شاہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیا تو ساتھ ان کا ایک آنسو بھی ہاتھ پہ ہی گر گیا تھا۔ شکریہ مولوی صاحب۔ بہت عزت و احترام سے ان کے سامنے سر جھکایا تھا۔ اس کا یہ دوگلا پن مارو کو اور شدت سے رلا رہا تھا۔ شیرداد، فوراً کھانا لگا دو۔ مولوی صاحب کے جاتے ہی اس نے اپنے دوسرے خاص الخاص ساتھی کو حکم دیا۔ وہ بھی سر ہلا کر تیزی سے دوسرے دروازے کی جانب چلا گیا۔ شاہ صاحب پلیز آپ میری بہن کو بھی بلا لیں۔ عمران سے چپ رہنا محال ہو گیا۔ صرف 5 منٹ عمران صاحب، پھر آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ اپنی بہن کو لے جا سکیں۔ پہلے کھانا کھا لیں۔ تم نے کہا تھا میرے آتے ہی تم سمیرا کو ان کے حوالے کر دو گے، اب اپنی بات سے مکر کیوں رہے ہو؟ وہ آنسو روکے بغیر غصے سے اس پہ چلائی تھی۔ نہیں مکر رہا میں اپنی بات سے زوجہ محترمہ، یہ تو میرے محسن ہیں، ان سے تو میں دھوکہ کر بھی نہیں سکتا۔ آپ ریلیکس ہو کر بیٹھے، بس 5 منٹ اور۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی شیرداد نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ اس نے سر ہلا کر شیرداد کو وہاں سے ہٹنے کا حکم دیا اور پھر انہیں اٹھنے کا کہا۔ عمران تو اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی وہیں بیٹھی رہی۔ لگتا ہے تمہیں منتیں کرانا اچھا لگتا ہے۔ اس نے خود ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، جس پہ مجبوراً اسے وہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ اب میری بہن کو میرے حوالے کر دیجیے۔ کھانا ختم کرتے ہی عمران نے بہت بے تابی سے کہا، جس پہ وہ مسکرا دیا اور پھر پانی پی کر موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگا اور چند ہی لمحوں کے بعد موبائل اس کی جانب بڑھا دیا۔ عمران نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے موبائل پکڑ کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب اس کی ماں بول رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر نہ سمجھی سے سید اویس عالم شاہ کو دیکھنے لگا۔ سمیرا کا پوچھو، اس نے بہت آہستگی سے کہا۔ امی سمیرا، وہ تو تمہارے گھر سے نکلتے ہی واپس گھر آ گئی تھی۔ اس شاہ کے بچے نے تو جھوٹ بول کر ہم کو ڈرانا چاہا تھا، بہت بے ایمان شخص ہے وہ۔ جی امی، اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا دیا۔ عمران، ہم بھی بہنوں والے ہیں، بہن کی عزت تو بھائیوں پہ فرض ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں بہن کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ سمیرا صرف آپ کی نہیں، میری بھی بہن ہے۔ اس پاک ذات کی قسم، جو میں یا میرا کوئی ساتھی سمیرا کے پاس بھی پھٹکا ہو، اسے ہم نے بہت عزت سے گاڑی میں بٹھایا تھا اور صرف آپ کے گھر سے نکلنے کا انتظار کیا تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے آپ سیدھے معروف کے پاس ہی جائیں گے، اور پھر سمیرا کو گھر چھوڑ دیا، صرف ایک بھائی بن کر۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر آف کرتے ہوئے وہ بہت آہستہ آواز میں بولا تھا۔ عمران نہ جانے کیوں اسے دیکھے گیا، جبکہ وہ ابھی تک ایک ہی پلیٹ میں کب سے چمچہ ہلا رہی تھی۔ اس شخص کی اس چاپلوسی پر اندر تک سلگ کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد عمران اویس عالم شاہ سے اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ اویس عالم بھی اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ سر جھکائے وہیں بیٹھی رہی، اور پھر سر تب اٹھایا جب عمران نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔
ان کے انداز خوفناک ہے لیکن یہ خود خوفناک نہیں ہے. آپ ان سے ڈرنا چھوڑ دیں. ان کا دل بہت خوبصورت ہے مارو. آپ بہادر بنیں. شاید آپ کی نانو کو اتنی زندگی اس لیے دی گئی تھی کہ آپ شاہ جیسے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ جائیں. لیکن قسمت میں کچھ ٹھوکریں بھی لکھی گئی تھی جس کے باعث پچھلا وقت مشکلوں میں کٹا. لیکن اب آپ کوئی بیوقوفی نہ کیجیے گا. جیسا شاہ صاحب کہتے ہیں مان لیجیے گا. وہ اچھے ہیں. یقیناً آپ کی دل سے عزت کریں گے. اویس عالم شاہ دروازے میں کھڑا تھا اور عمران بالکل سرگوشی کے سے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا. اس نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا. وہ جاتے جاتے پھر رکا. میں آپ کو یہاں تک لایا. مجھے معاف کر دیجیے گا. میں مجبور تھا. اپنی بہن کو انجانوں اور غیروں کے قبضے میں نہیں دیکھ سکتا تھا. اس لیے آپ کو یہاں آنے پہ مجبور کر دیا. لیکن یقین مانیے. ڈونٹ وری میں سمجھتی ہوں سب. اس نے روندے ہوئے لہجے میں کہا. عمران باہر نکل گیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی کیونکہ اس پل اسے اپنے سامنے ناراض چہرے لیے نانو اور ماموں نظر آ رہے تھے. زندگی میں کبھی اس نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا جس سے اسے کبھی نانو کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی. لیکن ان کی وفات کے بعد اس نے یہ کیا کیا تھا؟ اپنے ماموں کے قاتلوں اور اپنی ماں کے قصورواروں سے رشتہ جوڑ لیا. کتنا برا کیا تھا اس نے. نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ اپنے ساتھ بھی. اب اس نے اپنی ماں کی طرح ننگے پاؤں کانٹوں پہ ہی چلنا تھا اور پل پل میں ہر قدم پہ لہو لہان ہونا تھا. میری ماں نانو اور ماموں کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی. وہ میری بزدلی پہ تڑپ رہے ہوں گے. لیکن نانو آپ تو جانتی ہیں میں نہیں ہوں بہادر. مجھ میں دلیری نام کی نہیں ہے. میں کیسے ان درندوں سے بچ سکتی ہوں؟ یہ مجھے ماموں کی طرح مار دیں گے نانو. مجھے ماں کی طرح زندہ لاش بنا دیں گے. میں کس طرح ان کا مقابلہ کروں؟ میں کیا کروں؟ روتے روتے اس نے دروازے کی سمت دیکھا تھا. سید اویس عالم شاہ ہولے ہولے قدم اٹھاتا اسی طرف بڑھ رہا تھا. اس کی آنکھوں سے تیز جھرنوں کی طرح پانی بہنے لگا. وہ لمحہ بلمحہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا. شاید اسے مارنے کے لیے. اسے زندہ لاش بنانے کے لیے. وہ اس کی طرف آ رہا تھا. وہ بہادر نہیں. وہ بزدل تھی. اپنے ماموں کی طرح بزدل. جس نے اپنے ہاتھ بندھوا لیے تھے اور اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرا لیا تھا. اپنی نانو کی طرح بزدل. جس نے اپنے سگے بیٹے کے لاش گھر آنے پہ بھی اس کے قاتلوں کا نام نہیں لیا تھا. اپنی ماں کی طرح بزدل. جسے مار مار کر اس حویلی سے نکال دیا گیا. لیکن اس نے ڈر کے مارے کسی کو ایک لفظ نہ بتایا. اسے اپنے قریب اور قریب آتا دیکھ کر روتے روتے وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی. جب وہ اس سے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ گیا وہ روتے ہوئے نہیں نہیں کہتی گردن زور زور سے نفی میں ہلانے لگی تھی. اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا. اسے جو اس شخص سے توقع تھی وہ وہی کرنے چلا تھا. اس کا ہاتھ بہت آہستہ آہستہ اس کی گردن کی طرف بڑھنے لگا. وہ دائیں بائیں زور زور سے سر پٹکنے لگی تھی. وہ اس کی گردن کی طرف لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن پکڑ لیتا اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پہ رکھ لیے. لیکن اس کا ہاتھ بھی گردن تک پہنچ آیا. عالم نہیں نہیں پلیز عالم نہیں. وہ مسلسل گردن ہلاتی چلا چلا کر کہہ رہی تھی. وہ پہلے حیران ہوا لیکن دوسرے ہی پل اس نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا. وہ اس کے سینے میں سر دے کر اور شدت سے رونے لگی. وہ اسے ساتھ لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا. اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اس کے بازو کے حلقے میں پایا. وہ بے خبر سو رہا تھا. وہ تیزی سے اس کے پاس سے اٹھی تھی اور اس کا بازو جھٹک دیا. وہ تھوڑا سا کسمسایا پھر دوبارہ سو گیا. وہ وحشت کے سے انداز میں سامنے لگے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی تھی. رات وہ اپنے تمام حقوق و فرائض پورے کر چکا تھا. اس کے احتجاج کرنے کے باوجود اسے سامنے لگے شیشے میں اپنا آپ بہت بدصورت دکھائی دے رہا تھا. وہ ہونٹ کاٹتی تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی. جب وہ باتھ روم سے نکلی تو ترچھی نظر کر کے اسے دیکھا. وہ اس پہ دوسری نظر ڈالے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. شاہ صاحب جاگ گئے؟ وہ سامنے والے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے سے آتے شیرداد نے بہت عجلت میں اس سے پوچھا تھا. وہ اس پہ ایک نظر ڈال کر بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی. شیرداد اپنا سا منہ لیے رہ گیا. آئے شاہ صاحب. ساتھ والے کمرے سے مٹھل خان بھی برآمد ہوا تھا. شیرداد نفی میں سر ہلانے لگا. اتنے میں مٹھل کی نظر اس پہ پڑ گئی تھی. آپ یہیں ٹھہریے. ابھی وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت تیزی سے مٹھل نے اسے ساتھ والا دروازہ کھولنے سے روکا تھا لیکن وہ اس کی بات کو سنی انسنی کرتی دروازہ کھول ہی رہی تھی جب اس کے ہاتھ پہ کسی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. وہ پھر اسے پکڑ کر دوسری جانب لے گیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں تمہیں مارو؟ اسے پچھلے صوفے پہ بٹھا کر وہ بہت نرمی سے بولا تھا. وہ اس پہ ایک سلگتی نظر ڈال کر رہ گئی. تم ادھر ہی بیٹھو میں ابھی آتا ہوں. یا ایسا کرو کمرے میں ہی آ جاؤ. اس نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا. اس نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا دیا. شیرداد کون ہے اندر؟ وہ پیچھے پلٹ کر شیرداد سے پوچھنے لگا. شیرداد نے اسے اندر بیٹھے لوگوں کے بارے میں بتایا. تم چلو اندر میں 5 منٹ میں آتا ہوں. وہ شیرداد کو حکم دیتا.
اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب کی بار بھی اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ وہ اسے کچھ بھی کہے بغیر اس کے آگے چل پڑا۔ کمرے میں آ کر وہ خود کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا اور وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ میں ان لوگوں سے فارغ ہو لوں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، فی الحال تم یہیں بیٹھو۔ نہا کر اپنے گیلے بال سنوارنے لگا۔ اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ریسٹ واچ اٹھاتا باہر نکل گیا۔ کمرے میں اپنے آپ کو اکیلا پا کر اس کے آنسو پھر سے آنکھوں سے ٹپک پڑے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پہ ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ ناشتہ اس نے نہیں کیا تھا۔ وہ اسے کہتا رہا لیکن وہ مانی نہیں۔ 10-11 بجے وہ حویلی جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسے بھی اس نے ایک بار کہا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جاتے ہوئے تھوڑی بہت شاپنگ کر لیں گے، تم اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خرید لینا، پھر نہ جانے کب ادھر چکر لگے۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم سپرے کرتا اپنی ہی دانست میں بول رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی سن تو اسے رہی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ ابھی تو تم انہی کپڑوں میں چلو گی؟ وہ پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف مڑا۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ اسے اٹھنے کا اشارہ کر کے خود سائڈ ٹیبل پر سے ریوالور اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ وہ پھر بھی سر جھکائے بیٹھی رہی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ہے چلو، دھیمے لہجے میں وہ بولا تھا۔ وہ سر اٹھا کر غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اویس عالم، مجھے زبردستی بیوی بنا لیا ہے، اس پہ اکتفا کرو۔ مجھے نہ تو تمہارے خاندان سے کوئی تعلق رکھنا ہے اور نہ ہی تمہاری حویلی جانا ہے۔ وہ بولی تو جیسے اس کے لہجے میں آگ بھڑکی تھی۔ مارو، وہ خاندان اور حویلی تمہاری بھی ہے۔ کم از کم اب تم لوگ اپنی عورتوں سے ایسے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، وہ گہرے طنز سے بولی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے مارو، وہ خاندان اور وہ حویلی پہلے سے ہی تمہارے ہیں، وہ مضبوط اور اٹل انداز میں بولا۔ جس رشتے کا تم حوالہ دینا چاہتے ہو اویس عالم شاہ، اس رشتے سے نفرت ہے مجھے، خاندان اور اس حویلی سے نفرت ہے مجھے۔ شدت جذبات سے اس کے چہرے کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔ اس کی شفاف آنکھوں کی رنگت بھی بدل کر رہ گئی۔ اگر مجھے بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہو تو میں اسی گھر میں رہ لوں گی، اور اگر حویلی جانے کا کہا تو ہو سکتا ہے میری لاش تم لے کر جاؤ، کیونکہ میں نے موت سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے اویس عالم۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ سید اویس عالم شاہ لب نیچے اسے دیکھے گیا۔ اس نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، نہ کوئی اور بات اس سے پوچھی اور نہ دوبارہ ساتھ جانے کو کہا۔ بس شام کو اپنے آنے کا بتا کر وہ چلا گیا۔ شاید اس کے وہ دونوں ساتھی بھی اس کے ساتھ چلے گئے تھے، اس لیے باہر سے کسی قسم کی آواز نہ آئی۔ وہ سارا دن کمرے میں ہی پڑی رہی، نہ کھانا کھایا اور نہ پانی پیا، کمرے میں پڑے پڑے ہی دن گزار دیا۔ رات کے 8:30 بجے اس کی جیپ کا ہارن بجا تھا اور پھر گھر میں آوازیں ابھرنے لگیں۔ آوازیں وہی جانی پہچانی تھیں، لیکن ان میں ایک ایسی آواز بھی تھی جو اسے اجنبی لگی۔ شیرداد، گھر کی ساری لائٹیں جلا دو، ہر طرف اندھیرا ہو رہا ہے۔ وہ بولتے ہوئے دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا تھا۔ اس کمرے کی لائٹ بھی بجھی دیکھی تو ہاتھ مار کر بٹن آن کیا۔ اسے جس طرح چھوڑ کر گیا تھا وہ ویسی ہی حالت میں پڑی تھی۔ اسے صبح والے ہی انداز میں پڑے دیکھ کر وہ کچھ بولتے بولتے رہ گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اپنے کندھے پہ پڑی شال اتاری تھی۔ اس نے اس کے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ اپنے سلام اور سوال کا جواب نہ پا کر اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ کیا صبح سے ایسی ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ بھی آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ سلام بی بی، اندر آنے والی وہی اجنبی آواز والی تھی۔ اس کے سلام کا جواب بھی اس نے ہی دیا۔ وہ ان دونوں کے سامنے کھانا رکھ کر چلی گئی تھی تو اب کی بار وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے ملازمہ لایا ہوں حویلی سے، اس نے مسکرا کر اطلاع دی۔ مجھے نہیں چاہیے، تم اسے صبح واپس چھوڑ آنا۔ کیوں؟ وہ بھویں اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حویلی سے آئی کوئی بھی چیز مجھے نہیں چاہیے۔ میں تمہیں صبح بھی کہہ چکی ہوں کہ اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ تم اسے واپس چھوڑ آؤ۔ یہ یہاں کام کرنے آئی ہے، تمہیں کون سا کچھ کہے گی؟ میرے ہاتھ سلامت ہیں، میں کر لوں گی کام، اس پہ غصہ طاری تھا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، اگر چاہو تو میں شیرداد کو کہہ کر صبح یہیں آس پاس سے کسی ملازمہ کا انتظام کر دوں گا۔ اس نے ایک اور مصالحت کی راہ نکالی۔ نہیں، مجھے کوئی ملازمہ نہیں چاہیے۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا اور پھر کھانے کی ٹیبل اپنی طرف کھینچ لی۔ تم نے دن کو بھی کچھ نہ کھایا ہوگا، حالانکہ مٹھل کھانا تیار کر کے گیا تھا۔ اب جلدی سے ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، کیونکہ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ وہ ہاتھ مسلتا ہوا بولا۔ یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اطمینان رکھو، یہ کھانا حویلی کا نہیں ہے، راستے سے پیک کرایا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی کو لبوں میں دبایا۔ وہ مطمئن تو نہ ہوئی لیکن ہاتھ دھونے ضرور چل دی۔
اگلے دن وہ ساتھ لائی عورت کو واپس چھوڑ آیا تھا، شام ہی کو لوٹا تھا اور آتے ہی اسے شاپنگ کے لیے چلنے کو کہا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ انہی کپڑوں میں ملبوس تھی جو پہلے دن اس نے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ صبح گاؤں جانے سے پہلے وہ اس کے لیے کچھ خریداری خود کر کے لایا تھا، لیکن اس نے ان چیزوں کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن اس کی اس بے جا ضد پہ کچھ بول نہ سکا۔ اب بھی اس نے چلنے کو کہا تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کیا کہا ہے تم سے؟ سنا نہیں تم نے؟ وہ صبح اپنا غصہ کنٹرول کر گیا تھا، لیکن اس وقت وہ سخت مشتعل ہو گیا تھا۔ ہاں سنا ہے، نہیں جانا میں نے تمہارے ساتھ کہیں بھی، جواباً وہ بھی چلائی تھی۔ یہ بے جا ضدیں کرنا تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ سخت مشتعل ہو کر اس نے پوچھا تھا۔ تم بھی تو فضول ضدیں ہی کرتے ہو، وہ بدتمیزی پہ اتر آئی تھی۔ یہ تم کیوں کرتی رہتی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا، تھوڑی سی عزت کر لیا کرو۔ ہاں شوہر ہوں، لیکن میری مرضی کے تو نہیں، تو اپنی مرضی کو میری مرضی بنا لو۔ آپ کہا کرو مجھے، اور اٹھو، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ تمہاری منتیں کروں۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ نتیجہ وہی تھا، وہ روتے ہوئے جا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اس ایپیسوڈ کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، یعنی کہ کل، آگے کی کہانی کے ساتھ، اور وہ ہمارا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔